السلام علیکم۔ بڑی ہوتی چھوٹی چھوٹی باتیں، 8واں حصہ حاضر ہے، آپسی صدقات۔ آپ نے بھی یقیناً وہ واقعہ سنا ہوگا کہ ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاشیہ والی چادر پیش کی۔ سوچیں کہ کس عقیدت و جذب سے یہ تحفہ دیا گیا ہوگا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چادر زیب تن فرمائی، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ آپ سے مانگ لی اور آپ نے باوجود اپنی ضرورت کے فوری طور پر وہ چادر ان کو عطا فرما دی۔ مجھے ہمیشہ ہی ان صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کی حالت کا خیال آتا ہے کہ ان کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ پھر خیال آتا ہے کہ صحابیات کے دل اور سوچ ہم جیسے تنگ تو نہ تھے۔ بہرحال جس بات کا پورے واقعے میں ذکر نہیں، اس پر کیا قیاس آرائیاں کرنا۔ دیکھنا تو ان واقعات کے آئینے میں خود کو ہے۔ ہم خود کو کبھی کبھی کتنا سخی سمجھ بیٹھتے ہیں جب کسی کو پیسے پکڑا دیں یا پھر صدقات کی فضیلت اور مختلف طریقوں والی کوئی تحریر دیکھیں، کوئی لیکچر سنیں۔ اچھی بات کہنا، مال میں سے خرچہ کرنا، مریض کی تیمارداری کرنا، بزرگوں کی خدمت کرنا وغیرہ وغیرہ، سب پر ٹکا کر ٹک لگ رہے ہوتے ہیں الحمدللہ۔ لیکن ہمارے ہی گھروں میں ہمارے اپنے بہن بھائی کے درمیان لین دین کا بڑا عجیب سا طریقہ ہو جاتا ہے کہ کبھی کسی کے بچے کے لیے کوئی مہنگا تحفہ خریدا یا اپنے ہاتھوں سے کسی کو کچھ بنا کر بڑے ہی دل سے دیا، اور یہ تحفہ بھاوج یا بہنوئی نے آگے اپنے بھائی یا بہن کو یا ان کے بچوں کو دے دیا، تو اوف خدایا، صدقے کے تمام اصول بھول کر ہم نے گھر کے رسم و رواج، بھائی یا بہن کی لاپرواہی، نااہلی اور بہاوج کی ستم ظریفی، بے اعتنائی، یہ سب کچھ انرجی سیونگ پین میں دودھ کے ابال کی طرح آ جاتا ہے کہ سارا دودھ گر جائے پر پتیلا ٹھنڈا ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ یہ کون سا جذبہ ہوتا ہے جب ہم محبت کی وجہ سے انہی سے الجھ بیٹھتے ہیں جن کو محبت کی سبب تحفہ دیا ہوتا ہے؟ شاید وقت اور مال کی تنگی۔ یہ بھی کوئی تعویل نہیں بنتی، کیونکہ تنگی میں دیے گئے صدقے کی اپنی اہمیت اور اجر ہوتا ہے۔ جدی پشتی تو کچھ ہمارے بچوں کے پاس بھی نہیں ہوتا کہ ہم بھی وہ کسی کو دے دلا چکے ہوتے ہیں۔ تو ایک وجہ سمجھ آتی ہے، وہ یہ کہ ہم سمجھتے ہیں صدقہ تو بس غریب کو خیرات کے طور پر دیا جاتا ہے، جس کے باعث بری موت سے اور زندگی کی دشواریوں سے بچا جا سکتا ہے، اور قریبی عزیز کو ہم تحفہ دیتے ہیں ذرا دل سے، جسے صدقہ سمجھنا ہمارے لیے دشوار ہوتا ہے۔ بس یہی سوچ ذرا سی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، تو امید ہے غصہ بھی کافی ٹھنڈا ہو جائے اور اس سبب پیدا ہونے والے تنازعات بھی نمٹ سکیں، اور صدقے کی ابتدا گھر سے شروع ہونے والی بات دل میں بیٹھ جائے۔ ساتھ ہی یہ بھی یاد رہے کہ صدقہ دے کر ایذا دینا پسندیدہ فعل نہیں، اور اپنے شر سے دوسروں کو بچانا صدقے کی پہلی سیڑھی ہے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ یاد رکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ نہیں لیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف تحفہ لیا کرتے تھے۔ چلیں، اب آپ نے جب یہ مان لیا کہ دل سے کسی کو دیا ہوا تحفہ بھی صدقہ ہی ہوتا ہے، تو جب بھی کوئی اس تحفے کو آگے کسی کو دے دے تو درجے بالا واقعہ بھی یاد کر لیا کریں کہ شرعاً اس کی گنجائش بالکل موجود ہے۔ دوسرا، سورہ بقرہ کی یہ آیت نمبر 92، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی وہ چیزیں خدا کی راہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تم عزیز رکھتے ہو، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اس سے بے خبر نہ ہوگا۔ تو اس سے دل مطمئن ہو جائے اور ہم اس بات کو انجوائے کر سکیں گے کہ ماشاءاللہ ہمارا ثواب تو ضرب جمع تقسیم سبھی کچھ ہو رہا ہے۔ تو اس دل میں کڑھن اور گھٹن کے سبب دھواں نکلنے کی جگہ دعا نکلے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے صدقے کو شرف قبولیت بخشے، کیونکہ ایک نیکی دوسری نیکی اور خیر کے در کو کھولتی ہے۔ ایک در کھلتا ہے، اسی میں ہی کہیں اگلی کئی ترقیوں کے دروازے کی چابی رکھی ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب صدقہ کیا کچھ ہے یہ جان لیا، تو بس اب تحفے کے بدلے اس سے بہتر تحفے کے نہ تو منتظر رہیں، نہ شکوہ نہ تانا، جس کی راہ میں دیا ہے وہ
کیسے بھی کسی بھی شکل میں اس سے کہیں بہتر لوٹا دے گا، اس بات کا پختہ یقین رکھے۔ ساتھ ہی چھوٹی بچیوں میں خاص کر بچپن سے ایک عادت ضرور بنائیں، کیونکہ لڑکیوں کے فینسی کپڑے ہوتے ہیں، لڑکوں کے نہیں، اور یہ کپڑے ان کو جی جان سے پیارے ہوتے ہیں۔ الماری یا سوٹ کیس جہاں بھی ماؤں نے رکھے ہوں، جیسے دل اٹک جاتا ہو، تو یہ جوڑے خراب ہونے سے قبل ہی ان کے ہاتھ سے کسی قریبی دوست، عزیز یا غریب کو دلوا دیا کریں، یہ بتا کر کہ آپ بھی ہر روز ان کو نہیں پہنتی ہیں اور وہ بھی ہر روز نہیں پہنیں گے، لیکن اس کے سوٹ کیس یا الماری میں ہوں گے تو آپ کے اکاؤنٹ میں ہر روز اجر لکھا جاتا رہے گا۔ مزید ایک بات صدقے اور ہمارے رویوں سے متعلق یہ کہ ہر طرف سے لوگ مدد کے لیے پکارتے ہیں، خاص کر رمضان میں تو مواقع بہت ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ جن کو ہمیشہ آپ دیتے ہیں وہ آپ سے آس لگائے رکھتے ہیں، مگر کبھی کبھی ان کی طرف سے دل گھٹنے لگتا ہے کہ ان کے حالات سنبھلتے کیوں نہیں۔ دیکھیں، ہمارے پاس باقی کے 11 ماہ ہوتے ہیں اس پر غور و فکر اور تحقیق اور سدھار کے۔ اگر تو ہم نے سب کچھ کیا اور ان کی چالاکی اور کاہلی سامنے آ جاتی ہے تب کی بات اور ہے، لیکن یہ واقعی مستحق ہیں تو پھر یہ سوچیں بھی نہ کہ اس بار ان کو نہیں دینا، کیونکہ یہ واقعہ قرآن میں ہی موجود ہے، سورۃ القلم کی آیت نمبر 17 سے 32 تک، کہ کس طرح کچھ بھائیوں نے طے کیا کہ اس بار غربا کو خیرات نہیں کرنی، بس پھل توڑ لینے ہیں اور خود رکھ لینے ہیں۔ ابھی اس پلان پر عمل کیا بھی نہیں، بس سوچا ہی ہے تو بحکم الہی باغ اجڑ گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے نیکی کرنا اور گناہ سے بچنا آسان فرما دے اور عمل میں اخلاص عطا فرمائے، آمین۔